اسی طرح سے ہم مانتے ہیں کہ فرشتوں کا وجود موجود ہے، فرشتے وجود رکھتے ہیں، جنات وجود رکھتے ہیں، قبر کے عذابات کا وجود ہے، آخرت قائم ہوگی. یہ تمام چیزیں ہم کیونکہ مانتے ہیں نا، لہٰذا یہ تمام چیزیں ہمارے عقائد سے تعلق رکھتی ہیں. اب عقیدے کی تعریف، عقیدے کی ڈیفینیشن یہ کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کہ ایسی سوچ، ایسا پختہ نظریہ جس کا تعلق، جس کی اپوزٹ سائڈ بالکل ختم ہو چکی ہو، جس کا تعلق ہمارے مذہب سے ہو اور جو کسی شرعی دلیل سے حاصل ہو. اب اسلامکلی جب ہم دیکھتے ہیں نا عقائد اسلام کو، تو اس کی آپ کہہ لیں کہ دو طرح کی ٹائپس ہوتی ہیں. ایک تو بیسک اسلامک عقائد، بیسک اسلامک کریڈ، کہ جن کے ماننے یا نہ ماننے پر بندہ دائرہ اسلام میں داخل یا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. یعنی اگر کوئی نہیں مانتا ان چیزوں کو تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر کوئی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کر لے. اسی طرح سے اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا انکار کر دے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے مکمل طور پر نکل جائے گا. اسی طرح سے کوئی فرشتوں کے وجود کا، جنات کے وجود کا انکار کر دے. ہمارے یہاں آج کل ہو رہا ہے، بعض افراد کہتے ہیں جنات کوئی نہیں ہوتا، تو اگر کوئی جنات کے وجود کا انکار کر دے فوراً دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. فرشتوں سے دشمنی رکھے مثال کے طور پر معاذ اللہ استغفر اللہ کوئی، یہ فوراً سے دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. انبیاء اکرام علیہم السلام کے حوالے سے گستاخانہ الفاظ استعمال کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کے حوالے سے یا تقدیر کا انکار کر دینا، یہ انسان کو فوراً دائرہ اسلام سے نکل. تو یہ بیسک چیزیں ہوتی ہیں اسلامک کریڈز جسے کہتے ہیں. اگر کوئی ان کا انکار کر دے، نیسیسٹیز آف اسلام کا کوئی انکار کر دے، جو چیزیں اسلام لانے کے حوالے سے یا اسلام میں باقی رہنے کے حوالے سے ضروری ہو، ان کا اگر کوئی انکار کر دے تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. ان کو مان لینا دائرہ اسلام میں باقی رکھتا ہے انسان کو. تو اس حوالے سے اس اعتبار سے جو پہلی قسم ہوتی ہے عقائد کی وہ کہلاتی ہے عقائد اسلام. پھر اس کے بعد کیونکہ ہمارا معاشرہ اس طرح کا ہے، لوگوں کی مختلف نظریات ہوتے ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت مسلمہ کے حوالے سے پیشن گوئیاں کہ لوگ مختلف طرح کے سوچ و افکار کو اپنائیں گے، مختلف طرح کے اسکول آف تھاٹس ہوتے ہیں لوگوں کے. تو اس اعتبار سے وہ کسی بھی مخصوص مکتبہ فکر کے عقائد جو ہوتے ہیں وہ اس مخصوص مکتبہ فکر کے عقائد کہلاتے ہیں. تو بیسک عقائد اسلام جن کو ماننے سے کوئی بندہ دائرہ اسلام میں داخل اور نہ ماننے سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور پھر کسی بھی مخصوص طبقے کے، مخصوص مکتبہ فکر کے عقائد ہوتے ہیں جن کو ماننے پر وہ بندہ اس مخصوص نظریے کے حامل افراد کے ساتھ شمار کیا جاتا ہے اور نہ ماننے پر ان سے خارج شمار کیا جاتا ہے. ہمارا بیسکلی عقیدہ یہ ہے کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، ہم اس پر ایمان لے کر آتے ہیں. اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، ان کی جو جماعت کے عقائد تھے وہ چاہے ڈائریکٹلی قرآن اور سنہ میں ذکر ہوئے ہوں یا ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے وہ عقائد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ٹورڈز یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ٹورڈز اپنائے ہوں، ہم ان کو مانتے ہیں. تو اس اعتبار سے اہل السنہ والجماعہ کا ایک لفظ مارز وجود میں آیا. اس کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ بھی میں آپ سے ذکر کروں گا انشاءاللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے فرمایا کہ مجھ سے پہلے، تم سے پہلے پچھلی امتیں جو ہیں وہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو چکی تھی اور تم مسلمان امت جو ہے یہ عنقریب 73 فرقوں میں تقسیم ہوں گے. تو نبی اور ان میں سے صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابہ، یعنی جس طریقے پر میں، جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے. تو ہر وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی جماعت کے طریقے کو اپنائے، وہ اہل السنہ والجماعہ میں سے کہلاتا ہے. اس اعتبار سے عقائد اسلام کے ساتھ ساتھ جو دوسری قسم بنتی ہے، جو دوسری ٹائپ ہوتی ہے عقائد کی، وہ یہ ہوتی ہے کہ اہل السنہ والجماعہ کے عقائد. اس میں سے بیسکلی بہت سارے عقائد، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ 90 to 95% عقائد وہی ہیں کہ جو عقائد اسلام ہیں. بعض چیزیں قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث سے کیونکہ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، لہٰذا کچھ ایسے عقائد ہیں جنہیں ہم نیسیسٹیز آف اسلام نہیں کہہ سکتے. یعنی یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ضرور ہوتی ہیں لیکن ان کے نہ ماننے سے کوئی بندہ دائرہ اسلام سے نہیں نکلتا. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اہل السنہ والجماعہ کے عقائد ہیں. مثال کے طور پر
نیسیسٹیز آف اسلام میں سے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشر بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہہ دیجئے کہ میں تمہاری مثل انسان ہوں، قل انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں۔ یہ کفار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کفار سے یہ کہہ دیجئے۔ پھر اس کے بعد ہم اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، پہلی چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمائی وہ میرا نور تھا۔ تو ہم یہ مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نور پیدا کیا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشری لبادے میں اس دنیا میں بھیجا۔ تو ہمارا اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، لیکن کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن مجید میں فرمایا انما انا بشر مثلکم، یہ آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ تو اگر کوئی بشریت کا انکار کرے گا، یہ نیسیسٹیز آف اسلام کا انکار کرنے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے باہر نکل جائے گا۔ ہر شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت، بشریت کا انکار کرے دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ لیکن اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا انکار کرتا ہے، میں نے تو آپ کے سامنے صرف ایک حدیث مبارکہ ذکر کی دلیل کے اعتبار سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا، اور بھی بہت سارے دلائل ہیں۔ تو اگر کوئی نورانیت کا انکار کر دیتا ہے تو یہ دائرہ اسلام سے تو نہیں نکلے گا، البتہ عقائد اہل سنت کا انکار کرنے کی وجہ سے دائرہ اہل سنت سے یہ ضرور باہر نکل جائے گا۔ اب اس شخص کو کیونکہ یہ ایک حدیث مبارکہ موجود ہونے کے باوجود اس کا انکار کرنے والا ہے، اسے ہم کہتے ہیں گمراہ شخص ہے، یا حدیث مبارکہ کو کسی بھی وجہ سے منکر ہو رہا ہے حدیث مبارکہ کا، یہ شخص گمراہ ہے، یہ بے دینیت کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ نہ کرے اس کی یہ گمراہی اسے کہیں کفر تک نہ لے کر چلی جائے۔ اور یہ تو ایک مثال ہے، اس طرح کی بہت ساری مثال ہیں۔ تو عقائد اسلام اور عقائد اہل سنت، عقائد اسلام جن کو ماننے نہ ماننے سے بندہ دائرہ اسلام میں داخل یا دائرہ اسلام سے نکل جائے، اور عقائد اہل سنت ہوتے یہ بھی اسلامی عقائد ہیں، عقائد اسلام ہی عقائد اہل سنت ہیں، لیکن اس کے اندر کچھ ایسے عقائد ہوتے ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہوتے ہیں، جن کا انکار کرنے سے کوئی بندہ دائرہ اسلام سے نکلتا نہیں ہے، صرف دائرہ اہل سنت سے نکل جاتا ہے۔ پھر اس کا کوئی بھی مکتبہ فکر ہو، کوئی بھی سوچ اس نے اپنائی ہوئی ہو، تو وہ کیونکہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوتی، اس وجہ سے ہم اسے کہتے ہیں کہ وہ شخص گمراہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو کچھ سیکھا اسے سمجھنے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا کرے۔ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے سیشنز کے اندر عقائد اسلام کے جو دلائل ہوتے ہیں، جیسے ہم نے عقائد اسلام کی ڈیفینیشن کے اندر کہا کہ کسی نہ کسی شرعی دلیل سے کوئی نہ کوئی عقیدہ ثابت ہو، یعنی عقیدہ جو بھی اپنایا ہو یہ کسی نہ کسی شرعی دلیل سے اپنایا جائے تو پھر یہ درست ہوتا ہے۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، انسان کا عقیدہ ہم کہہ ہی اس وقت سکتے ہیں کہ یہ عقیدہ درست ہے جب اس کے پاس کوئی شرعی دلیل موجود ہو۔ ہاں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص نے عقیدہ تو درست اپنایا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس نے کیونکہ درست عقیدہ اپنانے کے بعد کوئی شرعی دلیل اس کے حوالے سے نہیں سیکھی ہوئی ہوتی، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یار تم دلیل سیکھو۔ دلیل کا سیکھنا بھی بہرحال مسلمان پر فرض ہے، لازم ہے اس پر کہ عقیدے کی دلیل، عقیدہ درست کرے اور اس کی دلیل پتہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کے اوپر لازم کیوں ہے، فرض بمعنی لازم کے آپ معنی میں لیں کہ اس پر عقیدے کی دلیل سیکھنا اس وجہ سے لازم ہے کہ اگر کوئی گمراہ شخص، اگر کوئی کافر اس کے سامنے کھڑا ہو کر اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرے تو وہ بتائے کہ نہیں بھائی میرا یہ عقیدہ اس دلیل سے ثابت ہے۔ میں اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتا ہوں کیونکہ پوری کائنات کو بنانے والی کسی نہ کسی ذات کا وجود تو ماننا لازم آئے گا نا۔ یہ عقلی طور پر سمجھانا ہوتا ہے، یہ جسے ہم کہتے ہیں لاجیکلی کسی چیز کی ریزننگ کرنا، یہ بھی دلائل شرع کے اندر ہے۔ یعنی جب آپ کسی عقیدے کی دلیل دے رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر ریزننگ قابل عمل ہوتی ہیں، عقل سلیم ایک دلیل ہے شرعی عقائد کو سمجھانے کے سلسلے میں۔ تو ہم انشاءاللہ نیکسٹ سیشنز کے اندر اس بارے میں بات کریں گے کہ کسی عقیدے کی شرعی دلائل کتنے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، اور ہم انہیں کس طرح سے اپنا سکتے ہیں، کیسے سیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔